آپ علیہ السلام نے کوے کو بھیجا تاکہ وہ دیکھ کر آئے کہ زمین ظاہر ہو گئی ہے کہ نہیں۔ لیکن کوا نوح علیہ السلام کے پاس واپس خبر لانے کے بجائے ایک مردار کے اوپر جا کر بیٹھ گیا۔ یہ روایت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لی ہے، اور یہی بات نوح علیہ السلام کے اس پوتے کعب نے بھی بتائی تھی کہ جسے حواریوں کے کہنے پر عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا تھا، اور اس سے پوچھا تھا کہ کعب، نوح علیہ السلام کو کیسے پتہ چلا کہ تمام شہر غرق ہو چکے ہیں؟ تو کعب نے بتایا کہ ایک کوے کے ذریعے۔ نوح علیہ السلام نے ایک کوے کو بھیجا تھا، لیکن خبر لانے کے بجائے وہ کوا لاشوں کے ڈھیر کے اوپر جا بیٹھا تھا، اور نوح علیہ السلام نے اس کے لیے ایک بد دعا بھی کی تھی، اور اسی بد دعا کی وجہ سے آج تک کوا انسانوں سے گھبراتا ہے، کبھی کسی کے گھر میں اپنا ٹھکانہ نہیں بناتا۔ جب کوا واپس نہیں آیا تو نوح علیہ السلام نے پھر ایک کبوتر کو بھیجا۔ کبوتر والی بات بھی کعب نے بتائی تھی کہ جسے عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا تھا۔ بہرحال جب کبوتر واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں زیتون کی، یعنی کہ اس کے پنجے میں زیتون کے درخت کی ایک شاخ تھی، اور درخت کی ٹہنی دیکھ کر نوح علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ ابھی زمین خشک نہیں ہوئی۔ کلیئرلی وہ زمین کو دیکھ سکتے بھی نہیں تھے، کیونکہ کشتی ایک تو بہت اونچائی پر تھی اور پہاڑ کے نیچے یقیناً بہت گہری دھند تھی، لہٰذا کچھ دن انتظار کرنے کے بعد نوح علیہ السلام نے دوبارہ سے اسی کبوتر کو بھیجا، اور اس مرتبہ وہ اس جگہ کی مٹی اپنے پنجوں کے ساتھ لگا کر واپس آیا کہ جہاں آدم علیہ السلام کا بنایا ہوا خانہ کعبہ ہوا کرتا تھا، اور یوں نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ بالآخر زمین نظر آنا شروع ہو گئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے کبوتر کے لیے دعا کی اور اسے حرم میں ٹھہرنے والا پرندہ مقرر کیا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے برکت مانگی۔ اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ اسی لیے لوگ اس کے ساتھ شفقت برتتے ہیں۔ اور آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ حرمین شریفین میں کس قدر کبوتر دکھائی دیتے ہیں۔